آج میں آپ کو ایسے مسلم جنگجو کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جس کی بہادری کی مثال غیر مسلم بھی دیا کرتے تھے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید، ان کا جنم مکہ میں سن 592 عیسوی میں ہوا تھا۔ ان کے والد حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے نامور اور مالدار مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ اللہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکوں میں سے اٹھا کے رومن ایمپائر کے سامنے ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تب یہ کافر تھے، اور اعلان نبوت کے 19 سال بعد بھی یہ کافر ہی رہے۔ یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے اور ہر وقت اسلام کو مٹانے کی سازشوں میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ کیا واقعی کوئی غیب کی طاقت مسلمانوں کے ساتھ میں ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تبھی ان کے بڑے بھائی کا خط انہیں ملا، اور جس میں لکھا تھا: اے خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا میں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جاؤ۔ اس خط کا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ایسا اثر پڑا کہ وہ سیدھا مکہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید شہید ہو جائے تو جعفر کو اپنا امام بنا لینا، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن روا کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی امیر بنا لینا۔ جب یہ تینوں صحابی شہید ہو گئے تب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمانڈ اپنے ہاتھوں میں سنبھالی، دشمنوں کو للکار کر انہیں سبق سکھایا، جسے دیکھ کافر بھی خوف زدہ ہوتے تھے۔ یہ جنگ خالد بن ولید کے سپہ سالاروں میں سے مسلمانوں نے جیتی تھی، اور یہ جنگ غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پورے جوش کے ساتھ میں لڑے، جن میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹی۔ دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے یہ تلوار ٹوٹی تھی، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ خالد بن ولید دشمنوں کے صفوں میں گھس کر اس طرح لڑتے تھے کہ دشمنوں کے سروں کی لائن لگ جاتی تھی۔ دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک یادگار جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ یمامہ، اور یہ جنگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ میں ہوئی تھی، جو ختم نبوت کے بعد خود کو نبی کہتا تھا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تھی۔ اس جنگ میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ 40 سے 60 ہزار کا لشکر تھا، مگر خالد بن ولید وہ شیر تھے جسے کسی بھی لشکر سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ ایک بہادر سپاہی تھے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں یہ جنگ لڑی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیترا بازی نے مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں میں ایسا خوف پیدا کیا کہ وہ پیٹھ پیچھے بھاگ نکلے۔ مسیلمہ کذاب مارا گیا اور یہ جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ جنگ یمامہ مسلمان ہارنے والے تھے، کیونکہ دشمنوں نے ایک ساتھ 700 جنگجوؤں کو شہید کر دیا تھا، مگر خالد بن ولید دشمنوں کے قافلے میں گھس کر ایک ایک دشمن کو مارنے لگے، جس سے کافروں میں خوف پیدا ہو گیا، جس سے دشمن ایک ایک کر بھاگنے لگے۔ جنگ یرموک کا جب موقع آیا تب مسلمانوں کی جنگ رومن ایمپائر کے ساتھ تھی۔ اس جنگ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، تبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، بلکہ اس وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو ہر جنگ میں کافروں سے فتح دلاتے آ رہے تھے۔ اس سے مسلمان یہ سوچنے لگے تھے کہ بنا خالد بن ولید کے مسلمان جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو اس سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو آرمی چیف بنا دیا۔ مسلمان یہ سوچنے لگا کہ یہ عمر نے کیا کیا، اب ہم جنگ کیسے جیتیں گے، اتنی بڑی فوج کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ لیکن مسلمانوں نے اللہ سے مدد مانگی اور جنگ یرموک بھی مسلمانوں نے فتح کیا۔ تبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دینے کے لیے پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ میں یہی تو چاہ رہا تھا کہ تمہاری فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔
کل کو خالد نہیں رہے گا تو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا؟ اسلام کو تو ہمیشہ تک رہنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 200 جنگیں لڑی تھی اور ایک بھی جنگ نہیں ہارے تھے۔ ان کو تو کافروں کی طرف سے لڑی گئی جنگ احد میں بھی فتح حاصل ہوئی تھی۔ انہوں نے اسلام اپنانے کے بعد کافروں سے 7-8 سال تک جنگیں لڑی اور اسلام کے لیے نئے نئے ملک حاصل کرتے گئے۔ ان کے آخری دنوں میں بیماری کے چلتے ہوئے یہ بستر پر آ گئے تھے۔ صحابہ کرام ان کے آس پاس کھڑے تھے، دیکھتے کہ خالد بن ولید چاروں قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی، تب خالد بن ولید نے فرمایا کہ میرے جسم پر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار اور نیزوں کے زخم نہ ہو۔ میں نے زندگی میں کئی جنگیں لڑی اور آج میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں جنگ میں ایک شہید کا درجہ حاصل کروں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔